بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج ہدایت النحف کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بدھ کا دن ہے۔ اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں کا آغاز بدھ سے کیا کرتے تھے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جس کام کو بدھ کے دن سے شروع کیا جائے اس کام میں برکت ہوتی ہے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو آج بدھ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح صاحب ہدایہ، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ جب یہ کسی نئی کتاب کا آغاز فرماتے تو اس کتاب کے درس کا آغاز بدھ والے دن سے ہی فرمایا کرتے۔ آئیے اسی اسلاف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم ہدایت النحف کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ صرف ہم خطبہ اور اس کا ترجمہ ترکیب دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی ترکیب پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے، بہت آسان ترکیب ہے۔ بسم اللہ یہ اصل میں ہے بسم اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ با حرف جر ہے۔ اس میں اچھا یہ آپ نے قواعد پڑھے ہوئے کہ جب نکرہ ہو اور نکرہ یہ اس میں نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد معرفہ، تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے جب نکرہ کے بعد معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس میں مضاف، اللہ اس میں جلالت۔ اچھا اب پہلے آپ اس کو مضاف الیہ بنانے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آگے 3 معرفہ اکٹھے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں 2 معرفہ اکٹھے ہوں یا 2 نکرہ آ جائیں تو وہاں موصوف صفت کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں کیونکہ 3 معرفہ اکٹھے ہیں تو ہم اس کو بنائیں گے اللہ اسم جلالت کو موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ تو اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اب ہو جائے گا مضاف الیہ۔ اب جب ہم نے اس کو پورے کو مضاف الیہ بنایا موصوف صفت کو ملا کر، تو اب اعراب بھی پھر وہی آئیں گے اس کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ موصوف صفت کے اعراب سیم ہوتے ہیں۔ اور اس کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ موصوف کے نیچے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ مضاف پر کسرہ کیوں آیا؟ کیونکہ با حرف جر کا مجرور ہے۔ تو یہ ترکیب ہماری حل ہو گئی۔ اس میں مضاف، اللہ اسم جلالت موصوف، صفت اول صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور مل کے از خود عبارت میں کچھ بھی نہیں بنتے، تو ہم اس کو کریں گے متعلق کریں گے اشرع فعل کے۔ اشرع فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل۔ آپ کو پتہ ہے وہ تفصیل ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ضمائر کے حوالے سے جب آئی تھی کہ مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں کہاں پہ ضمیر بارز ہوتی ہے، 9 صیغوں میں ضمیر بارز، اور وہ تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بہرحال۔ تو اشرع فعل انا ضمیر اس کا فاعل، اشرع فعل اپنے انا ضمیر فاعل، اور یہ ظرف مستقر سے مل کے۔ ظرف مستقر کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے محذوف نکالا۔ عبارت میں جب موجود ہوتا ہے جار کا، یہ جار مجرور کا جو متعلق ہوتا ہے وہ عبارت میں ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں ظرف لو، اور جب عبارت میں نہیں ہے ہم محذوف نکال لیں تو ہم بولیں گے ظرف مستقر۔ تو اشرع فعل انا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین، اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ الحمد مبتدا ہے، للہ لام حرف جر، اللہ اسم جلالت مجرور۔ اچھا پہلے اللہ اسم جلالت یہ موصوف ہے، یہاں دیکھیں رب العالمین، یہاں پہ ربی مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے صفت ہو گئی اللہ اسم جلالت کی۔ اللہ اسم جلالت موصوف اپنی صفت سے مل کر، کیونکہ اللہ اسم جلالت بھی معرفہ، یہ نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو یہ بھی معرفہ۔ تو اب یہ 2 معرفہ ہو گئے، موصوف صفت مل کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوگا ثابتن کے۔ ثابتن کے متعلق کیوں کریں گے؟ ثابتن کے متعلق اس لیے کریں گے کیونکہ یہ مذکر ہے، ثابتن کے متعلق کریں گے، ثابتن اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل،
جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف سے مل کے شبہ اور ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان رحم والا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت مہربان رحم والا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آ جائیں یہاں پہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ ربی پالنے والا ہے، العالمین عالمین کا، سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ اصل میں ہے خیر العاقبتی، اصل میں تھا خیر مضاف اور العاقبتی مضاف، کہ بہترین عاقبت، بہترین انجام، بہترین آخرت، للمتقین متقین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ محذوف ہے خیر العاقبتی، تو بہترین عاقبت متقین کے لیے ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اصل میں بات یہ تھی کہ تمام تعریفیں اب یہاں پہ تو ہم بیان کی جا رہی ہیں اور بیچ میں یہ بات لے کے آ گئے کہ بہترین عاقبت متقین کے لیے، تو جملہ معترضہ ہے، ایک نیا جملہ آ گیا۔ تو یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، لیکن عاقبت جو ہے نا، جو آخری بہترین عاقبت ہے وہ صرف متقین کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر جو عاقبت بہترین عاقبت ہے، بہترین آخرت ہے، وہ بھی سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہترین آخرت وہ متقین کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی ترکیب کس طرح سے ہوگی دیکھ لیجیے۔ العاقبۃ یہ مبتدا ہے اور للمتقین لام حرف جر، المتقین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثابتۃن کے، کیونکہ یہ مبتدا مؤنث ہے، عاقبۃ یہ آخر میں گولتا کی وجہ سے، تو ثابتۃن اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر، اس کا فاعل آ جائے بس ہوئے مبتدا، ثابتۃن اس میں فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بھی ہماری بات مکمل۔ آگے ہے والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس ترکیب کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھیں، اس میں تھوڑا سا پیچیدگی ہے۔ یہ واو استنافیہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، نئی بات ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی حمد مکمل ہوئی، اب یہاں پہ حضور علیہ السلام پر درود پاک۔ والصلاۃ والسلام، واو استنافیہ ہے، الصلاۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، السلام معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کے یہ ہو گیا مبتدا، درود ہو اور سلام ہو علی رسولہ، اچھا علی حرف جر، رسول مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، یہ آپ نے اصول پڑھا ہوا ہے کہ جب اسم کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، کیوں؟ اچھا مبدل منہ کیوں بنایا؟ کیونکہ آگے آ گیا محمدن، دیکھیے اس کے رسول، یہ جو یہ ہی ضمیر ہے نا، یہ ہا ضمیر جو ہے، تو رسول ہی اصل میں اس کا اعراب تو ہی ہے، لیکن جب بھی ہم ایک حرفی جو بھی حرف تہجی میں سے جو بھی حروف ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کا بتانا چاہیں ان کے اعراب وغیرہ کے حوالے سے، تو پھر ہم ان کا وہی تلفظ کریں گے جو حرف تہجی میں پڑھتے ہوئے کیا جاتا ہے، جیسے ہم اس کو ہا بولتے ہیں نہ کہ ہی اور ہو بولتے ہیں، تو اسی لیے اس کو بولیں گے ہا ضمیر۔ تو دیکھیے بتانا مقصود یہ ہے کہ جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، درود اور سلام ہو اللہ کے رسول پر، یعنی مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ یہ مبدل منہ مضاف مضاف الیہ مل کر، ٹھیک ہے، اور محمدن یہ بدل ہے، اس کے اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھیں ترکیب کو غور کریں، علی حرف جر ہے، رسول مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو رہا ہے یہاں پہ مبدل منہ، یہ محمدن بدل، مبدل منہ اور بدل مل کر یہ بن گئے معطوف علیہ۔ اب آ گیا یہ واو حرف عطف، ٹھیک ہے، عالی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، یہ ہی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ کی آل پر،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یا علی مضاف فی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف اول، ٹھیک ہے. اچھا پھر واو حرف عطف ہے، اصحابی مضاف فی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف. اچھا پہلے اب یہ دیکھیں آلی، یہ دونوں جو ہیں آلہ و اصحابہ یہ دونوں موکد ہیں. آپ کی تمام آل، آپ کے تمام اصحاب، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب یہ دونوں موکد ہیں. اجمعین یہ تاکید آ گئی، تمام کے تمام. تاکید لفظی آپ نے پڑھا ہے، تاکید معنوی بھی آپ نے پڑھا ہے. تاکید لفظی کیا ہوتا ہے کہ جب لفظ کے تکرار کے ذریعے تاکید کی جائے، جیسے کہا زید قائم قائم، تو اب یہ لفظ کو 2 مرتبہ ذکر کر کے جو ہے وہ تکرار کی، تو یہ تاکید لفظی ہوتی ہے. تاکید معنوی کیا ہوتی ہے؟ جو مخصوص جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے لائی جائے، جیسے اکتو، ابسو، اجمعو. تو اجمعو بھی یہ کیا ہے؟ یہ تاکید معنوی ہے، اور اجمعو کے لفظ کے ذریعے، یہ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے ان سب کے لیے تاکید لانا مقصود تھی. اجمعو سے اجمعون اور اجمعین، یہ حالت نسبی جری اس کی آ گئی ہے. اور حالت جری کیوں لے کے آئے ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں پہ جو عطف جا رہا ہے وہ یہاں علا پر آ رہا ہے، اور علا حرف جر ہے، تو اسی وجہ سے جو تاکید آئی ہے. اور آلہ یہ کیونکہ موقد بھی یہاں پہ آپ دیکھیں موقد بھی مجرور ہیں، تو موقد تاکید کا اعراب چونکہ آپ نے پڑھا ہے جو تابع مطبوع کی اقسام میں سے ہے، تو اسی لیے ان دونوں کا اعراب بھی سیم ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آلہ و اصحابہ. اور ان پر یہ اعراب کیوں آیا؟ کیونکہ یہ معطوف ہو رہے ہیں اور عطف ادھر آ رہا ہے جار پر، تو اس وجہ سے یہ تاکید بھی مجرور لائی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں موقد ہیں. اجمعین یہ ان دونوں کی تاکید ہے، تمام آل پر بھی اور تمام اصحاب پر بھی کیا ہو؟ درود و سلام ہو. ٹھیک ہے، اس سے آل پر تمام آل کو مراد لے کے خارجیوں کا رد ہو گیا، تمام اصحاب کو مراد لے کے رافضیوں کا بھی رد ہو گیا کہ رافضی جو ہے وہ بعض صحابہ کو نہیں مانتے، ان پر معاذ اللہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہاں پہ دونوں کی تاکید آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو تمام آل اور تمام اصحاب پر کیا ہو؟ درود و سلام. اب آپ دیکھیں ہم دوبارہ اس کو پیک کرتے ہیں. یہ ہم نے بنایا مبتدا معطوف معطوف علیہ مل کے، الصلاۃ والسلام، یہ کیا بنا دیا ہم نے؟ مبتدا. یہ مبتدا ہو گیا معطوف معطوف علیہ مل کے. علی حرف جر رسول مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، یہ بدل مبدل منہ بدل مل کے معطوف علیہ. واو حرف عطف آلہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، اور اصحابہ معطوف معطوف علیہ معطوف مل کے موقد. اجمعین تاکید موقد تاکید مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتانی کے. ثابتانی کے متعلق کیوں کیا؟ کہ درود اور سلام یہ ان دونوں پر ضمیر لوٹے گی نا، یا یوں کہنے نازلتان، نازل ہوں درود اور سلام دونوں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ مبتدا میں 2 چیزیں ہیں تو اسی لیے ہم خبر بھی اسی حساب سے نکالیں گے تثنیہ کی اور لوٹا دیں گے ہما ضمیر اس کی طرف. نازلتان اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے راجع بسوئے مبتدا ہے ہما ضمیر، اور اپنے ظرف مستقر سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ہمارا خطبے کی ترکیب مکمل ہو گئی. انشاءاللہ یہاں سے آگے اما بعد سے ہم آگے مزید اس کی ترکیب دیکھیں گے. اور بسم اللہ کی اور خطبے کی ترکیب آج ہم نے پڑھ لی. انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم آگے اما بعد سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.